الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت مبارکہ کی کچھ باتیں میں شروع کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ایک عجیب شان رکھتا ہے. دنیا میں لکھنے والے، بولنے والے، سمجھانے والے بے شمار آئے اور ہیں اور آئیں گے، لیکن سیرت نبی، سیرت طیبہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کوئی مکمل بیان کر سکا اور نہ کوئی مکمل بیان کر سکے گا. سارے مسلمانوں کا اس بات پر عقیدہ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، جس کی تعداد کا صحیح علم تو اللہ کو معلوم ہے. لیکن روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجے. اس میں 313 رسول تھے، اور ان رسولوں میں بھی 4 بہت برگزیدہ بڑے انبیاء ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام کے سردار ہے، تو ظاہری بات ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ایک عجیب شان رکھتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے والدہ کے پیٹ میں تھے آپ، اس وقت کیسے کیسے معجزات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوئے، یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کتنے معجزات دنیا میں ظاہر ہوئے، ایک مستقل موضوع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، آپ کی جوانی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبوت، پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں تشریف لے جانا، اسرا کا پہلے سفر کرنا اور پھر وہاں سے معراج میں تشریف لے جانا، اور پھر زمین کے معجزات، پھر آسمان کے معجزات، یہ ایک مستقل موضوع ہے، یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کی نیت سے شام کی طرف جانا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرمانا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا آہستہ آہستہ 23 سال میں نازل ہونا، یہ ایک مستقل عنوان ہے، مستقل موضوع ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینۃ المنورہ کو اپنا مرکز بنانا، اور پھر غزوات میں تشریف لے جانا، اور پھر مکہ کو فتح کرنے کے لیے دوبارہ تشریف لانا، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داخلی زندگی گھر کے اندر کیسی تھی، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ بچوں کے ساتھ کس طرح ملنا، جوانوں کے ساتھ کس طرح ملنا، یتیموں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا، یہ سارے موضوعات، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک ایک چیز کو لیا جائے، دنیا میں بڑے بڑے صاحب قلم آئے، دنیا میں بڑے بڑے تاریخ لکھنے والے آئے، دنیا میں بڑے بڑے فصیح اللسان بیان کرنے والے آئے، لیکن زبانیں گنگ ہو جاتی ہے اور قلمیں ٹوٹ جاتی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کوئی مکمل بیان نہ کر سکا۔ سرکار کی ایک عجیب شان رہی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سیرت کی کتابوں سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم کے اندر کیسے کیسے القاب بیان کیے گئے، اور اللہ نے کس انداز سے سرکار کو بلایا ہے۔ قرآن کریم گواہ ہے، دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا، کوئی ایسا نبی نہیں آیا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہا ہو سارے انبیاء علیہ السلام کو کہ سارے انبیاء جب فلاں نبی آ جائیں تو ان کی مدد کرنا اور ان پر ایمان لے آنا۔ قرآن میں کہیں اس کا ذکر نہیں، لیکن قربان جاؤں آقائے نامدار، سرور کائنات، فخر موجودات، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک
جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ جب تمہاری زندگی میں سرکار تشریف لے آئیں، رحمت دو عالم آ جائیں، تو تم لوگ ان کی مدد کرنا اور ان پر ایمان لانا۔ قرآن کریم کی آیت اس پر گواہ ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہارے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم ان کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا اور تم ان پر ایمان لانا۔ سارے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی نے اپنے قوم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خبر سنائی کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں جن کی شان بڑی عجیب ہوگی۔ سارے انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، ہر نبی جب بھی دنیا سے جا رہا ہے اپنی قوم کو کہہ کر جا رہا ہے ایک نبی آئیں گے، اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں تم ان کی نصرت کرنا اور ان کی مدد کر لینا۔ ہر نبی، یہاں تک کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ صاف صاف فرماتے ہیں سورۃ صف کے اندر 28ویں پارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اور میری قوم میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف اپنی قوم کو بتایا دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جن کے بارے میں اللہ نے یہ بات انبیاء علیہ السلام کو کہی ہو۔ اگر یہ بات کہی ہے تو یہ شان اگر ہے تو آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آگے چلتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جن کا تذکرہ ہر کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہو، ہر کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہو۔ تورات، زبور، انجیل اور جتنے صحائف آئے ان تمام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کی اور دنیا میں تشریف لانے کے بعد کیا ہوگا ان تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے اندر بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم گواہ ہے الذین یتبعون النبی الامی، وہ نبی جو امی ہوگا، یجدونہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا سوائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور پہلو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا جن کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کوئی ایمان لایا ہو۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن کسی نبی کے آنے سے پہلے کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کوئی ایمان لے آیا ہو کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یمن کا بادشاہ جس کا نام تبا، یمن کے بادشاہ کا لقب تبا ہوا کرتا تھا، تبا اکبر۔ ویسے لقب دیے گئے تھے کہ روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوتا تھا، فارس کے بادشاہ کا لقب، حبشہ کے بادشاہ کا لقب فارس ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، فرعونہ۔ اسی طریقے سے یمن کے بادشاہ کا لقب تبا ہوتا تھا، یہ تبا اکبر ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا تھا کہ اللہ نے پچھلی کتابوں میں بھی آقا کے تذکرہ فرمایا ہے، آقا کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کو پڑھ کر کے اس نے سفر شروع کیا۔ سب سے پہلے یثرب، اس زمانے میں مدینہ المنورہ کا نام تھا یثرب، بعد میں سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد اس سٹی کا نام مدینہ المنورہ ہوا، مدینہ المنورہ ہوا۔ وہ مدینہ منورہ آیا، اس نے وہاں کے حالات کو دیکھا، وہاں کے باغات کو دیکھا، وہاں کی کھجور کے درختوں کو دیکھا، وہاں کے جنگلوں کو دیکھا۔ اس کے بعد اس نے سفر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں آیا۔ مکہ المکرمہ میں سارے پہاڑ اور ساری باتیں، ساری چیزوں کو دیکھ کر اس نے یقین کر لیا کہ یہی جگہ ہے جہاں پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اس نے پھر کیا کیا؟ واپس یمن جانے کے بعد اس نے خط لکھا، اور خط کے اندر صاف صاف اس نے لکھ دیا، صاف صاف لکھ دیا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں، اگر وہ میری زندگی میں آ گئے تو یقیناً میں ان کا سپاہی بنوں گا، میں ان کو لک آفٹر کروں گا، میں ان کی مدد کروں گا۔ اگر میری زندگی میں نہیں آئے تو یہ خط اس میں لکھتا ہوں کہ میں اس نبی پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس نبی پر ایمان رکھتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی دینا۔ اندازہ تو لگائیں، یہ خط محفوظ کر لیا گیا، اور جس طرح بادشاہ کا زمانہ گزرتا ہے اور یہ خط سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچایا گیا۔ یہ ایک واحد نبی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، جبکہ معلوم ہے کہ سرکار کے آنے سے پہلے مکہ المکرمہ کے رہنے والوں کی حالت کیسی تھی؟ ظلم میں سب سے آگے، زنا میں سب سے آگے، چوری اور ڈکیٹی میں سب سے آگے، قتل و قتال میں سب سے آگے، بچیوں کو زندہ دفن کرنے میں سب سے آگے۔ کوئی گناہ ایسا باقی نہیں تھا، کوئی ظلم ایسا باقی نہیں تھا جو ان کے اندر نہ ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور پوری امت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین۔ سرکار کے زمانے سے پہلے دو سپر پاور حکومتیں تھی، ایک کو فارس کہا جاتا ہے اور دوسرے کو رومن کہا جاتا ہے۔ یہ دو سب سے زیادہ سپر پاور حکومت تھی، لیکن آپ یقین جانیے کہ فارس کا آدھی دنیا پر حکومت اور روم کی آدھی دنیا پر حکومت تھی، لیکن ان لوگوں کی حکومت مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ پر نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ میں بھیجا۔ آپ جغرافیہ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تین طرف مکہ المکرمہ کی زمین کی تینوں طرف بالکل خالی ہے اور ایک طرف جڑا ہوا ہے۔ آپ جغرافیہ کو دیکھیں گے جیسے ہمارا دل ایک طرف لٹکا ہوا ہے اور دوسری تین طرف خالی ہے۔
گویا مکۃ المکرمہ وسط دنیا میں ہے، دنیا کے بیچ میں ہے، یہ دنیا کا دل ہے، اس دل میں سارے نبیوں کا دل، سارے لوگوں کا دل آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تاکہ وہاں سے بیٹھ کر یا وہاں سے پوری دنیا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام پہنچا سکے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے سارا انتظام فرما دیا، خاندان بھی بہترین، نسب بھی بہترین، جگہ بھی بہترین، پیدائش کا مہینہ بھی بہترین، دین بھی بہترین۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ترمذی نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے اسماعیل کو چنا، اور اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں سے بنو کنانہ کو چنا، اور بنو کنانہ کی اولاد میں سے بنو قریش کو چنا، اور بنو قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے عبد المطلب کو چنا، اور عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے اللہ نے عبداللہ کو چنا، اور عبداللہ کے گھر پر میں محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا۔ کیا نسب تھا! فرمایا میرے والد عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک پورا نسب دیکھ لو، کسی سے ذرہ برابر بدکاری اور غلط کام نہیں ہوا ہے، اللہ نے میرے نسب کو بھی پاک رکھا ہے، باپ کی طرف سے بھی، اور میری والدہ آمینہ سے لے کر ماں حوا علیہ السلام تک پورا سلسلہ، پورا نسب آپ کھول کر دیکھیے۔ فرمایا اس طرف سے بھی، ماں کی طرف سے بھی اللہ پاک نے مجھے پاک رکھا ہے، میری والدہ کی طرف سے بھی نسب میرا پاک ہے، اور میرے والد کی طرف سے بھی میرا نسب پاک ہے۔ عجیب نسب ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ دونوں طرف سلسلے بڑے پاک تھے۔ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں طرف کے نسبوں کو پاک رکھا۔ آپ کا خاندان بڑا عجیب خاندان تھا، بڑا عجیب خاندان تھا۔ عبد المطلب آپ کے دادا۔ ناظرین کرام، میری ایک بات ضرور یاد رکھیں، میری ایک بات ضرور یاد رکھیں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو فرض کیا ہے، اس طریقے سے جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، تو ہر ایک ایمان لانے والا سرکار کے امتی کو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام اور ان کے دادا کا نام، ان کے پردادا کا نام ضرور یاد رکھے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب
بن ہاشم بن عبد مناف، اتنا تو ضرور یاد کر لے۔ انشاءاللہ دوسری قسط میں آگے بیان کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کی زندگی کیسی تھی، پھر عبداللہ کی زندگی کیسی تھی، پھر آمینہ کی زندگی کیسی تھی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔